ہم اپنے کانٹینٹ میں اکثر بزنسز کو سکیل کرنے کے اوپر بات کرتے ہیں، یعنی ہائپوتھیٹیکلی ایسا بزنس کرنا چاہیے جس کو آپ گلوبلی سکیل کر سکیں۔ ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمیں نہ ڈیجیٹل لینڈسکیپ میں کوئی ایسا ماڈل نظر آتا ہے، نہ ہمارے انڈسٹریل لینڈسکیپ میں ایسا ماڈل نظر آتا ہے جس کو ہم ہائپوتھیٹیکلی گلوبلی سکیل کر سکیں۔ پاکستان کے اندر مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو 2024 میں ایکسپورٹ کی ڈیفینیشن ہے، یعنی ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان 30 ارب ڈالر سے زیادہ کی ایکسپورٹ نہیں کرتا، مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ڈیفینیشن ہے ایکسپورٹ کی 2024 کے دنیا میں، 2024 کے بزنس کے لینڈسکیپ میں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں نہ ہماری حکومت، نہ ہمارے پالیسی میکرز اور ہمارے بزنس مین بھی اس لفظ ایکسپورٹ کو صحیح طرح سمجھتے ہیں۔ میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک ٹیمو کے اوپر کنٹینٹ بنایا تھا، بہت زیادہ لوگوں نے اس کو پسند کیا، بہت زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا، مگر جس قسم کا رد عمل، جس قسم کا ریئیکشن اس کنٹینٹ کو بنانے کے بعد ہمیں ملا، تو ہمیں اس بات کی سمجھ آئی کہ شاید پاکستان میں اسپیشلی جو لوگوں نے ٹیمو کے اوپر کنٹینٹ دیکھا، وہ اس پوائنٹ کو ہی مس کر گئے تھے جو ہم اس ویڈیو میں کہنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی بہت سے لوگوں نے کمپلین کی کہ ٹیمو کا جو ماڈل ہے بزنس کا، ٹیمو سے جو پروڈکٹس خریدی جاتی ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی، ناقص کوالٹی کی ہوتی ہیں، ٹیمو جو ہے وہ ایک اسکیم ہے اور پاکستان میں شاید وہ ایپ ٹھیک طرح نہیں چل رہی، ان کی جو پیمنٹ کے مسائل ہیں ٹیمو کے اندر۔ مگر ہمارا جو کنٹینٹ بنانے کا مقصد تھا، ہمارا مقصد اس کنٹینٹ کو بنانے کا ٹیمو کو ڈسکس کرنا نہیں تھا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ایک دنیا کے جو ای کامرس پلیٹ فارم کا جو لینڈسکیپ ہے، جس پہ امیزون چھایا ہوا ہے، ایک نئی ایپ جو چائنا سے نکلتی ہے، اس ایپ کے اندر جو اس کا یوزر انٹرفیس ہے وہ انٹریکٹیو ہوتا ہے، وہ کس طرح اپنے کام کو سکیل کرتی ہے۔ ہمارا انٹرسٹ اس بات میں تھا کہ دنیا کے اندر ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ جو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، یعنی ایک چیز جو پہلے سے دنیا میں موجود ہے، آپ کوئی ایسی چیز لے کر آئیں، کوئی ایسا آئیڈیا لے کر آئیں کہ اس سسٹم کو وہ ڈسرپٹ کر دے، وہ چیزیں پوری دنیا میں سکیل ہو جاتی ہیں۔ ہمارا سوال اس ویڈیو میں یہ ہے کہ ٹیمو جو ہے وہ چائنا سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر سیل کر رہی ہے۔ کیا پاکستان کے اندر کوئی ایسی کمپنی ہے جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے چائنا کے اندر مال بیچ رہی ہے؟ اور اگر وہ بیچ رہی ہے تو پھر اس کا ماڈل کیا ہے؟ اور کیا رکاوٹیں ہیں ہمارے سسٹم کے اندر کہ پاکستان میں ٹیمو کی طرح کی ایپ نہیں بن سکتی؟ میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس ایکسپورٹ کے لفظ کے۔ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اس وقت وہ چائنا ہے۔ تقریباً 3.3 ٹریلین ڈالرز کی ایکسپورٹ چائنا ایک سال میں کرتا ہے۔ سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، جس سے تقریباً 2 ٹریلین ڈالر کی ایکسپورٹ یو ایس اے کرتا ہے۔ جرمنی جو ہے وہ تھرڈ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے دنیا میں، تقریباً 1.6 ٹریلین ڈالرز کی ایکسپورٹ جرمنی کرتا ہے۔ یہ نام مشہور ہے، آپ چائنا کی، امریکہ کی اور جرمنی کی کئی پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو اعداد و شمار دیتا ہوں کہ انڈیا اور سنگاپور جو ایشیا کے ملک ہیں، ان کی اس وقت کیا ایکسپورٹس ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے کسی چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو چانسز یہ ہے کہ آپ کے شہر کی آبادی جو ہے وہ سنگاپور کی آبادی سے بہت زیادہ ہو۔ سنگاپور کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً 476 بلین ڈالرز کی ہیں۔ انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں، ہم 1990 کے اعداد و شمار آپ کو دیتے ہیں۔ 1990 میں انڈیا تقریباً 22 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ کیا کرتا تھا۔ پچھلے سال انڈیا کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس تھی وہ تقریباً 430 ارب ڈالر کی تھی، 430 بلین ڈالرز کی۔ یہ جو ایکسپونینشیل گروتھ ہے انڈیا کی، جس کا جو انڈسٹریل لینڈسکیپ ہے وہ تقریباً ویسے ہی تھا جیسے پاکستان کے اندر تھا 1990 میں۔ ایکسپونینشیل گروتھ کیسے ہوگی؟ ایک اور مزیدار آپ کو میں بات بتاتا ہوں کہ ان نمبرز کے اندر جو ان کی سروسز کی ایکسپورٹ ہیں اس کا نمبر صحیح طرح شامل نہیں ہے۔ یعنی ان ملکوں کے اندر نہ صرف انڈسٹریل گروتھ بہت تیزی سے ہوئی، بلکہ اس کے علاوہ یہ جو دنیا کی جو نئی ڈیجیٹل لینڈسکیپ ہے اس کے اندر بھی بہت بڑا شیئر ہے ان ملکوں کے لوگوں کا۔ ان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم ایکسپورٹ کے لفظ کے مسکنسیپشن کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ 2024 کی دنیا میں، 2024 کے بزنس لینڈسکیپ میں ایکسپورٹس کا کیا مطلب ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ایک بہت بڑا ادارہ بنا جائے، ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل مل لگا لی جائے، ایک بہت بڑی جوتوں کی فیکٹری لگا لی جائے، ایک بہت بڑی چمڑے کی فیکٹری لگا لی جائے، اور اس فیکٹری سے جو پروڈکٹ بنے تو اس پروڈکٹ کو باہر کے ملک میں بیچ کے ایکسپورٹ کیا جائے۔ ایکسپورٹ کا ماڈل جو ہے پوری دنیا میں اب تبدیل ہو چکا ہے۔ ٹیکنیکلی اگر ایک شخص یوٹیوب کے اوپر کنٹینٹ بنا رہا ہے اور اس کنٹینٹ کو لیٹ سپوز کہ وہ پاکستان میں بنا رہا ہے یا انڈیا میں بنا رہا ہے یا دبئی میں بنا رہا ہے، اور اس کنٹینٹ کو اگر اس ملک سے باہر دیکھا جا رہا ہے تو ٹیکنیکلی وہ بندہ بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے اپنا کنٹینٹ۔
اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زر مبادلہ کمانے کے لیے، فورن ایکسچینج کمانے کے لیے اب دنیا میں ہزاروں قسم کے ماڈل ہیں، سوائے اس کے کہ اگر آپ ایک بہت بڑی فیکٹری لگا لیں، ان ایفیشینٹ فیکٹری لگا لیں، ٹیکسیشن کے بہت سارے مسئلے ہیں۔ پاکستان میں ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو سروسز کی ایکسپورٹ ہے اس سے کتنا زیادہ ریونیو کمایا جا سکتا ہے۔ یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کو سکیل کر کے کس طرح بہت زیادہ ریونیو کمایا جاتا ہے، اور سب سے پہلے ہماری حکومت کو، ہمارے پالیسی میکرز کو، ہمارے ملک میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس چیز کو آپ ایکسپورٹ کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن آج کی دنیا میں ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ہم سکیل کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا پرابلم کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم سکیل یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایک فیکٹری کو اتنا بڑا کر دیا جائے کہ وہ اس کے اندر ہزاروں مزدور کام کرتے ہوں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالر کی جو ہے مشینری اس کے اندر لگی ہو۔ پہلا سوال جو پہلا مسئلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کو انڈیفینیٹلی ایکسپینڈ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اسپیس کا پرابلم ہوتا ہے، آپ کو پیسوں کا پرابلم ہوتا ہے، آپ کو انویسٹمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے، اس قسم کے بہت سارے مسائل کا سامنے۔ مگر اگر آپ اس کی جگہ پہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا لیں، ایک ایسا پلیٹ فارم بنا لیں جس طرح کے ٹیمو یا امیزون کے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ پاکستان کے اندر رہنے والے یا پاکستان کے اندر کام کرنے والے ہزار لوگوں کو اس پلیٹ فارم میں لے آئیں جو پاکستان کے اندر پروڈکٹ بنا رہے ہوں، تو ہائپوتھیٹیکلی آپ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ انڈیفینیٹلی اسکیل ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی پروڈکٹ پوری دنیا میں سیل کی جا سکتی ہے۔ جو شخص اس ایپ کے اوپر جا کے وہ پروڈکٹ خریدے گا تو اس ایپ کی جو سیل ہے وہ پاکستان کی ٹوٹل انڈسٹریل سیل سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ امپورٹنٹ بات یہاں سمجھنے کی یہ کہ پاکستان کی اگر آپ ایکسپورٹ کی اعداد و شمار دیکھیں تو تقریباً 400 ملین ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان کو کوئی سنگل ایکسپورٹر آج تک سیل نہیں کر سکا۔ 400 ملین ڈالر ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ کمال ہے پاکستان کے ایکسپورٹرز کا کہ وہ ٹیکسٹائل جیسے ان ایفیشینٹ بزنس کے اندر بھی 400 ملین ڈالر کا سکیل کوئی نہ کوئی شخص عبور کر گیا ہے۔ مگر اس کا پرابلم یہ ہے کہ جس قسم کا اس کو سکیل چاہیے، انفراسٹرکچر چاہیے اس کام کو کرنے کا، تو یہ ایک سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر یہ جو ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں ان کا ماڈل غور سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک جگہ پہ جا کے محدود ہو جاتے ہیں، یعنی پاکستان کے اندر زیادہ تر آئٹم جو ہم لوگ خریدتے ہیں، لوکل ڈومیسٹک مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں، تو ہم ٹیکسٹائلز کے آئٹم، کپڑوں کے گارمنٹس کے آئٹم بہت زیادہ خریدتے ہیں، جوتے وغیرہ بہت زیادہ خریدتے ہیں، چھوٹی موٹی الیکٹرانک آئٹمز ہم خریدتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایکسیسریز کا ہمارے ملک کے اندر بہت بڑا بزنس ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو گروسری پلیٹ فارمز ہیں، یعنی دودھ، دہی، گھی وغیرہ، یہ آہستہ آہستہ پاکستان کے ای کامرس لینڈسکیپ میں نمودار ہو رہی ہیں، مگر فی الوقت پاکستان میں کوئی ایسا ڈومیسٹک پورے ملک کے اندر نیشنل پلیٹ فارم موجود نہیں ہے جو پورے ملک کے اندر استعمال کرو، اتنا سکیل کر گیا ہو کہ وہ پورے ملک کے اندر چل رہا ہو۔ ہمارا اپنا یہ جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑے ای کامرس پلیٹ فارم بھی ہیں ان میں جو زیادہ تر آئٹم بیچے جا رہے ہوتے ہیں وہ چائنا کے بیچے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو پلیٹ فارم ہے وہ چائنا سے چیزوں کو سورس کرتا ہے، وہ پاکستان میں منگاتا ہے اور پھر اپنے پلیٹ فارم کے اوپر ان کو سیل کرتا ہے۔ اس ماڈل میں ہمیں غلطی یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک برک اینڈ موٹر دکان کا ماڈل ہے، یعنی دکاندار جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے کس چیز کو امپورٹ کرنا ہے اور پھر آپ کو کس طرح بیچنی ہے۔ جو دنیا کے اندر سکیل کرنے کا ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ جو وینڈر ہوتا ہے، جو چیز کو بیچنے والا ہے، وہ پلیٹ فارم پہ جاتا ہے اور پلیٹ فارم جو ہے وہ صرف اس کو ہوسٹ کرتا ہے، اور ضروری بات یہ ہے کہ اس کا جو کنٹرول ہے اس چیز کے اوپر وہ کتنا زیادہ ہے۔ ایک بہت بڑی محدودیت جو ہمارے ای کامرس پلیٹ فارمز کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ٹیموں کی طرح جو 99% اپنی سورسنگ جو ہے وہ اپنے ہی ملک سے کرتا ہے، ان فیکٹریز سے کرتا ہے جو چائنا کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ الیکٹرانکس کی فیکٹریاں ہوں، چاہے وہ گارمنٹس کی فیکٹریاں ہوں، یا وہ کسی بھی چیز کی فیکٹریاں ہوں۔ پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ ہم بناتے ہی کچھ نہیں ہیں سوائے چند ٹیکسٹائل آئٹمس کے، جس کے اندر جو ہماری زیادہ تر پروڈکشن ہے وہ بیڈ شیٹس کی ہے یا یعنی ہوم ٹیکسٹائلز کی ہے۔ اس کے علاوہ گارمنٹس کے اندر، جوتوں کے اندر یا پاکستان ایکسیسریز کے اندر کوئی خاص چیز اسکیل کے اوپر بناتا ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان میں اگر آپ کو ای کامرس پلیٹ فارم بنانے بھی جائیں تو آپ کو سب سے پہلا پرابلم یہ آئے گا کہ آپ لوکلی چیزوں کو پروڈیوس نہیں کر سکیں گے، لوکلی چیزوں کو ویئر ہاؤس نہیں کر سکیں گے، لوکل وینڈرز کو نہیں لے کر آ سکیں گے۔ تو سب سے پہلا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسے سپلائر ہی نہیں ملیں گے جو پاکستان کے اندر چیزیں بناتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان میں ٹیمو جیسی ایپلیکیشن بن ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ پوری دنیا کے اندر ماڈلز دیکھیں ای کامرس پلیٹ فارمز کے، تو امیزون جو ہے وہ امریکہ کا
सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। शुरू वो अमेरिका के अंदर से चीज़ें बेचने को हुआ, अब पूरी दुनिया के जो वेंडर्स हैं वो उसके ऊपर अपना प्रोडक्ट को होस्ट करते हैं। टीमू से पहले अली एक्सप्रेस था पाकिस्तान में, हम भी वो इस्तेमाल करते रहे। अली एक्सप्रेस और टीमू टेक्निकली वो चीज़ें बेचते हैं जो चाइना के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट भी ज़्यादातर वो चीज़ें बेचता है जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। उनकी जो रीजनल मार्केट है, उनकी जो नेशनल मार्केट है इंडिया की, उसको फ्लिपकार्ट चलाता है। सूक के नाम से, सूक.com के नाम से यूएई के अंदर एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था और उस प्लेटफॉर्म को भी उन्होंने रीजनली जो है वो स्केल कर लिया था। और उसकी भी वजह ये थी कि जो फ़र्क है इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में और यूएई और सिंगापुर में वो ये है कि पाकिस्तान, इंडिया जिनके अंदर आबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, चाइना जिनकी आबादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो हम इंडस्ट्रियल जो है वो इंडस्ट्रियल अपनी बेस को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने मुल्क के अंदर ही बना सकते हैं। यूएई और सिंगापुर वगैरह जहाँ पे ज़्यादातर सर्विसेज की एक्सपोर्ट होती है, लोगों के पास स्पेंडेबल इनकम होती है, तो वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खरीद सकते हैं। हमारी हुकूमत की कोई ओवरसाइट नहीं है कि ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ये चाइना से कंटेनर हो सकता है कि वहाँ पे लंडे बाज़ार से मंगा रहे हो सकता है कि वहाँ पे लोगों का फेंका हुआ आइटम जो है वो मंगा के पाकिस्तान में उसको अच्छी तरह तस्वीरें लेके आपको जो है वो बेच रही हो। कितना ज़र मुबादला इसमें लग रहा है हमें नहीं पता, मगर अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने जाएं और पाकिस्तान में जो प्लेटफॉर्म्स चलते हैं अगर आप उनको गौर करें तो हज़ारों आइटम जो हैं वो हर वक्त आपको नज़र आ रहे होंगे, एक भी पाकिस्तान में नहीं बना हुआ होगा सिवाय चंद गारमेंट्स के, सिवाय चंद चीज़ों के। देखिए, अगर आप कराची में, लाहौर में या पाकिस्तान के किसी भी शहर की जो मार्केट्स हैं, जो पुराने शहर के इलाके हैं, वहाँ पे जाएं तो आपको वहाँ पे हज़ारों परचून की दुकानें मिलेंगी जो इंतहाई लोकली मेड इंटरेस्टिंग आइटम बेच रही होंगी। हमने कभी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इस चीज़ को भी स्केल करने का नहीं सोचा। इसकी शायद वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो जो वेंडर लेवल पे जो डिजिटलाइजेशन है वो हम कर नहीं सके। यानी एक वेंडर को हम ये नहीं समझा सके कि अगर हम उसको ऑनलाइन ऑर्डर लेके दें तो उसने उसकी फुलफिलमेंट कैसे करनी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये कि फूड पैंडा, जो कि एक पाकिस्तान की ऐप नहीं है मगर पाकिस्तान में फूड डिलीवरी की सबसे ज़्यादा जो है वो चलने वाली ऐप है, वो इस मॉडल को ऑलरेडी कर चुके हैं। एक मॉडल हमारे पास मौजूद है कि एक ठेले पे बर्गर बेचने वाला भी जो है वो फूड पैंडा के ज़रिए जो है वो अपने काम को अपने शहर के अंदर स्केल कर सकता है, काम को बढ़ा सकता है। हम उस मॉडल को कभी भी जो हमारा जो वेंडर सेक्टर है हम उसको नहीं लेकर आ सके किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर। हमारा मॉडल ये रह गया है कि खेपियों के ज़रिए जो है या कंटेनरों के ज़रिए बहुत सारा माल बाहर से मंगा लें, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर या अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ऐसे छाप दें, पैसे लिख दें नीचे और कैश ऑन डिलीवरी पे सारे पाकिस्तान में बेचते रहें। लेट सपोज कि बांग्लादेश से कोई ऑर्डर आ जाता है, श्रीलंका से आ जाता है, आपको कोई ऑर्डर यूएई से आ जाता है, तो आप फिर कैश ऑन डिलीवरी बेचते रहेंगे जब तक पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम नहीं होगा। हमारा ये काम नहीं चलेगा। सेकंड, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो वेयर हाउसिंग का है, यानी फुलफिलमेंट सेंटर्स जो हैं, शिपिंग के और फुलफिलमेंट सेंटर्स जो हैं वो पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। इंडिया की जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट है फ्लिपकार्ट, वो सब्ज़ी से लेके, तरकारी से लेके बड़े से बड़ा आइटम बेचती है। देखिए, पाकिस्तान की जो कामयाबी होगी ई कॉमर्स की साइट पे, स्केलेबिलिटी होगी, वो उस चीज़ में होगी जिसके अंदर पाकिस्तान नज़र आता है। पाकिस्तान में कोई भी जो ऐप है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आप अगर उसको बाहर कोई शख्स उसको देख भी ले तो 80% चीज़ें जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट हुई हैं। उसके अंदर हमारी अपनी चीज़ें जो हैं ना हम उनको स्केल कर सकते हैं, ना हम उन वेंडर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि वो डिजिटल जो है वो प्लेटफॉर्म पे बेचें, और उसके अलावा ना हमारे पास कोई पेमेंट सिस्टम्स हैं जिसकी वजह से हम पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को फैला सकते हैं। और सोने पे सुहागा ये कि इंटरनेट हमारे यहाँ स्लो चल रहा है। हमारे लोगों को, हमारी हुकूमत को, हमारी पॉलिसी मेकर्स को, हमारे बिजनेसमैन को, हमारी आवाम को ये सोचने की ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट्स के बगैर मुल्क नहीं चल सकता, ज़र मुबादला के बगैर। और ये जो फैक्ट्री के ऊपर फैक्ट्री लगा के बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करके, यान को, कॉटन को इंपोर्ट करके ये जो हम प्रोडक्ट्स बनाते जा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया में ये मॉडल जो है अब ख़त्म हो गया। अब दुनिया में जो मॉडल चलता है एक्सपोर्ट करने का, वो ये है कि हर चीज़ जो आपके मुल्क से बन रही हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो कोई गारमेंट हो, चाहे वो जूता हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो एक टिकटॉक की छोटी सी वीडियो हो, अगर उसको मुल्क से बाहर देखा जा रहा है तो वो एक्सपोर्ट है। क्योंकि जो उसको देखने वाला है वो जब उस पर टाइम स्पेंड करेगा उसको देखने की, उस चीज़ को ख़रीदने की, तो उसकी पेमेंट जो है वो आपको डॉलर्स के अंदर मिलेगी। इसका मतलब है कि आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने मुल्क से।
ہمیں اس بات کو بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. مے بی ایک نیشنل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اوور سائٹ ہے ہماری ای کامرس پلیٹفارمز کے اوپر کہ یہ جو مال ہماری ای کامرس پلیٹفارمز میں بک رہا ہے اس سے اس فاؤنڈر کو جو وہ مال بیچ رہا ہے اس کو کچھ عرصے فائدہ ضرور ہو سکتا ہے، مگر ان دی اینڈ پاکستان کا نقصان ہے کیونکہ ہم باہر سے چیزیں منگا کے اس پہ بیچ رہے ہیں. تو ہم سب سے پہلے جو ہے حکومت کی چونکہ امپورٹ ڈیوٹیز آ رہی ہیں جی، آپ لاکھوں ڈالر کا سامان باہر سے کچرا منگا کے جو ہے اس پہ ڈیوٹی دے دیتے ہیں، حکومت خوش ہے کہ ریونیو آ رہا ہے، مگر ملک کا اور ہمارا جو ڈیجیٹل لینڈسکیپ ہے اس کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے. پاکستان میں ٹیمو سائز کی ایپ، پاکستان میں امیزون سائز کی ایپ، فلپ کارٹ کی ایپ، پاکستان میں یہ ایپس تب بن سکتی ہیں جب پاکستان کے اندر کوئی کمپنی یا کوئی انڈیویجول اس بات پہ سوچے کہ میں نے پاکستان کے اندر جو پروڈکشن ہے اس کو کنسائز کیسے کرنا ہے، ایک جگہ پہ کیسے لے کر آنا ہے. اس ماڈل کو جب بھی کوئی کریک کر لے گا تو پاکستان کے اندر بھی ایک گلوبل یا ریجنل لیول کی ایپ جو ہے وہ ایک سال میں بن جائے گی. ایک سال میں وہ ایک اسکیل بھی ہو جائے گی، ایک سال کے اندر جو ہے اس کا سائز بھی بہت بڑا ہو جائے گا. اس کے بعد پاکستان کا ٹوٹل لینڈسکیپ چینج ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو بنانے سے یہ جو بیسک آئیڈیاز ہیں ایکسپورٹ کے بارے میں، اسکیلیبلٹی کے بارے میں، ہائپوتھیٹیکلی پوری دنیا کے اندر مال سیل کرنے کے بارے میں، اور جو پرابلمز ہیں انڈسٹریلائزیشن کے ماڈل کے اندر، اس کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوئی ہوگی. اور ہم جب بھی سوچیں گے، ہمیشہ جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس کو ذہن سے جب ہم نکالیں گے تو ہم بڑا سوچیں گے. جس صوبے میں ہم رہتے ہیں جب ہم اس صوبے کے لینڈسکیپ کو اپنے ذہن سے نکالیں گے ہم بڑا سوچیں گے. اور جس ملک پاکستان میں ہم رہتے ہیں جب ہم نے ڈیجیٹل کام کرنا ہے، بڑا کام کرنا ہے، تو پاکستان کی رکاوٹوں کو بھی جب ہم ذہن سے نکال کے ایک پروڈکٹ بنائیں گے تو اس پروڈکٹ کے اندر اسکیلیبلٹی ہوگی. بہت شکریہ.